آج کی خبر کی طرف۔ سوئٹزرلینڈ دنیا کا نہ صرف انتہائی خوبصورت ترین، امیر ترین اور مہنگا ترین ملک ہے، بلکہ سہولیات اور معیار زندگی کے حوالے سے بھی یہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے پاس کوئی بندہ نہیں اور قدرتی وسائل بھی انتہائی محدود ہیں۔ مثال کے طور پر تیل اور گیس کے ذخائر نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر شاہانہ انداز زندگی اور ٹھاٹھ باٹھ آخر کیسے ممکن ہے؟ دراصل اس ملک کے پرامن سیاسی نظام کی وجہ سے یہاں پر دنیا کے سب سے امیر ترین افراد سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے امیر ہونے کی ایک اور بڑی بنیادی دوسری وجہ جنگ عظیم میں سوئٹزرلینڈ کا کردار بالکل نیوٹرل رہنا ہے، جبکہ باقی ممالک اس جنگ عظیم میں کسی نہ کسی لحاظ سے ملوث رہے۔ دراصل سوئٹزرلینڈ کے جنگ میں نہ جانے کی وجہ یہاں کوئی بلند و بالا اخلاقی اقدار نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ لوگ بہت زیادہ نیک و پرہیزگار تھے اور قتل و غارت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ سوئٹزرلینڈ نے اس جنگ میں صرف معاشی طور پر حصہ لیا، اپنے ہتھیار فروخت کیے اور خوب پیسہ کمایا، جس کے نتیجے میں یہ ملک معاشی طور پر مضبوط ہوا اور ترقی کے منازل طے کرتا چلا گیا، جبکہ دیگر ممالک نے خود کو براہ راست جنگ کی آگ میں دھکیل کر خود کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ ناظرین، یہ نہ صرف یہودیوں کا ہی نہیں بلکہ ہر کسی کا نقصان کیا۔ جو کچھ کمایا اس کو سوئس بینکوں میں محفوظ کر دیا، کیونکہ اس وقت صرف سوئٹزرلینڈ ہی وہ واحد ملک تھا جس میں معاشی نظام انتہائی محفوظ تھا۔ جرمن لوگوں نے لوٹا ہوا سونا سوئس بینکوں کو بیچ کر سوئس کرنسی خریدی اور اسلحہ حاصل کیا۔ سوئٹزرلینڈ کو معلوم تھا کہ یہ سونا کہاں سے آیا ہے، مگر اس نے اس چیز پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ کئی سال گزر گئے، ان بینک اکاؤنٹس کا پوچھنے والا کوئی نہ آیا۔ کوئی آتا بھی آخر کیسے؟ کیونکہ ان بینک اکاؤنٹس کے مالکان جنگ میں ایندھن کے طور پر کام آ چکے تھے، یعنی مارے جا چکے تھے۔ یوں آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب ان اکاؤنٹس کو بھول گئے، جس کا ڈائریکٹ فائدہ سوئٹزرلینڈ کو ہوا۔ یہ سوئٹزرلینڈ اپنے وسائل کا بہترین استعمال کر کے اپنے لوگوں کو بہترین تربیت اور ہنر دیتا ہے، جس سے نیسلے اور نائٹ جیسے بڑی بڑی کمپنیاں وجود میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے زراعت اور فارمیسی کے شعبے پوری دنیا میں اپنے عروج پر ہیں۔ یہاں سب سے بڑی اور اہم چیز حکومتی روپے ہیں، کیونکہ یہاں نئے آنے والے حکمران پرانے حکمرانوں کے جاری کردہ پروجیکٹس کو کبھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں کرتے، بلکہ ان پروجیکٹس کو اس طرح آگے لے کر چلتے ہیں اور پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کا حکومتی نظام دنیا کا بہترین جمہوری نظام ہے، جو کہ حکومت نے ان کو ان چیزوں پر وسائل کو ضائع کرنے نہیں دیتا جن کا عوام کو براہ راست فائدہ نہ ہو۔ اس ملک کی کل آبادی تقریباً 90 لاکھ بنتی ہے۔ اس سب کے بعد باری آتی ہے اس ملک کی سیاحت کے خوبصورت نظاروں اور سیاسی امن کی وجہ سے ہر سال ہزاروں سیاح آتے ہیں۔ آج یہ دنیا کا سب سے مہنگا ترین ملک شمار ہوتا ہے۔ نیو یارک کے بعد دنیا میں صرف 6 شہر زیادہ ہیں اور یہ تمام کے تمام 6 شہر سوئٹزرلینڈ میں واقع ہیں۔ ناظرین، سوئٹزرلینڈ گھڑیوں اور چاکلیٹس کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یوں یہ صرف ان 2 چیزوں کو ہی دنیا بھر میں ایکسپورٹ کر کے سالانہ اربوں ڈالر کماتا ہے۔ اس کے علاوہ سوئٹزرلینڈ میں سب سے زیادہ ہائیسٹ پر کیپٹل ملینئرز ہیں۔ ایڈلٹ پاپولیشن 11.8% ہے، یعنی سڑک پر چلتے ہوئے تقریباً 10% لوگ ملینئرز ہوتے ہیں۔ آج اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں ٹیکسز کی شرح انتہائی کم ہے، اس لیے دنیا بھر کے لوگ ادھر کا رخ کرتے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے بینک محفوظ ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنے ملک سے پیسہ منی لانڈرنگ کر کے یہاں پر لاتے ہیں، کیونکہ ان سے یہاں اس کالے پیسے کا کوئی جانچ پڑتال نہیں کی جاتی۔ تیسری اہم ترین وجہ یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ ایک ایسا ملک ہے جو ہمیشہ سے ہی محفوظ اور سٹیبل رہا ہے، لہٰذا دنیا بھر کے امیر افراد ایک سٹیبل ملک میں رہنا چاہیں گے، نہ کہ ایسی جگہ جہاں جنگوں کا بازار گرم ہو۔ واضح رہے، سوئٹزرلینڈ ہمیشہ سے اتنا امیر نہیں تھا۔ موجودہ نسل جن نعمتوں اور سہولیات سے فیضیاب ہو رہی ہے، وہ پچھلی نسلوں کے انتھک محنتوں کا نتیجہ ہے۔ جس وقت باقی یورپی ممالک دوسری جنگ عظیم کا خرچہ نکالنے کے لیے اپنی ٹیکسز بڑھا رہے تھے، تب سوئٹزرلینڈ امیر ترین لوگوں کو ان کی دولت بچانے کے لیے اپنے بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنے کی ترغیب دے رہا تھا۔ تو ڈیئر ویورز، آپ کے اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہماری بہتری کے لیے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔